عبداللہ علی اصغر ابن حسین ابن علی اور رباب کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ رباب کے 2 بچے تھے، سکینہ اور علی اصغر، اور اس کے 2 بچے امام کے ساتھ کربلا گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام نے اپنے ساتھ ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو لیا ہی کیوں؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کبھی بھی کسی مسلح بغاوت میں ملوث ہونا نہیں تھا۔ کربلا میں اصغر کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ انہیں مسلمانوں نے کربلا کی لڑائی کا سب سے کم عمر شہید کہا۔ حضرت حسین ابن علی کے بیشتر ساتھیوں نے اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی تو ایک چیخ سنائی دی۔ یہ حسین تھا جو کسی سے بھی اس کی مدد کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ حسین اور حسن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ مسجد مدینہ میں تبلیغ کر رہے تھے اور حسین داخل ہوئے اور وہ گر گئے، اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغ چھوڑ دی اور حسین کے پاس گئے، اسے بوسہ دیا، اپنے ساتھ لائے اور لوگوں کو دکھایا کہ وہ حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے جب علی اصغر کی پیاس دیکھی جو کہ اس کو آہستہ آہستہ مار رہی تھی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے اجازت طلب کی کہ وہ علی اصغر کی والدہ ہیں اور اسے جنگ کے میدان میں لے جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ اس کے لیے اپنے دشمنوں سے پانی طلب کر سکے۔ حضرت امام حسین نے کہا، رباب، میں اسے یزید کی فوج میں لے جاؤں؟ یقینی طور پر ممکن ہے کہ اس چھوٹے بچے کو پانی کے چند قطروں سے انکار نہیں کر سکتے۔ رباب نے علی اصغر کے کپڑے بدلے، یہاں تک کہ اس نے اپنے سر پر ایک چھوٹی سی پگڑی بھی باندھ دی۔ کسی دوسری ماں کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اجنبیوں کے سامنے بہترین لگے۔ امام حسین نے بچے کو لیا اور سورج کی جلا دینے والی گرمی سے بچانے کے لیے اسے کپڑے میں ڈھانپ دیا۔ حضرت امام حسین بچے کو میدان جنگ میں لائے۔ دشمن کے فوجیوں نے فرض کر لیا کہ امام حسین قرآن مجید کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کے طور پر اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کپڑا اٹھا لیا۔ فوجیوں نے نوزائیدہ بچے کو دیکھنے کے لیے حیرت دیکھی۔ فوجی نوزائیدہ بچے کو دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے۔ حضرت امام حسین فوجیوں تک چلتے ہوئے گئے اور بولے، اے لوگو، اگر آپ کی رائے میں حسین کسی بھی گناہ یا جرم کا قصوروار ہے تو اس معصوم بچے نے کسی کی کوئی تکلیف نہیں دی، یہ بات بھی نہیں کرتا اور دمشق میں آپ یا آپ کے امیر کے خلاف بھی کچھ نہیں بولا، اور وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ پچھلے 3 دن تک اس کے پاس نہ تو دودھ تھا اور نہ ہی پانی۔ کیا آپ پانی کے چند قطروں سے اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو شک ہے کہ میں اس کے نام پر اپنے لیے پانی کا مطالبہ کرتا ہوں تو آپ چاہیں میں اسے یہاں چھوڑ دوں گا اور آپ اسے اس کی پیاس بجھا دیں۔ دشمن کے فوجیوں میں ہمدردی کی آواز سنائی دی۔ عمر ابن سعید کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا اور کہا، میرے فوجیوں سے بچو، حسین کے لفظ اس کی مدد نہ کی جائے، وہ صرف اپنے آپ کو کچھ پانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر حسین کو ایک گھونٹ بھی مل گیا تو اسے دوبارہ سے طاقت مل جائے گی اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، میں صرف نوزائیدہ بچے کے لیے پانی کی تلاش کرتا ہوں جس کی حالت آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں کہیں خود پانی نہ پی لوں، لہٰذا میں اپنے بچے کو زمین پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی پیاس بجھائیں۔ حضرت امام حسین کی درخواست اس لیے نہیں تھی کہ وہ زندہ رہنے کی توقع کر رہے تھے، بلکہ وہ ان لوگوں کے ظالمانہ رویے دنیا کے سامنے آشکار کر رہے تھے۔ آپ نے بچے کو کربلا کی ریت پر رکھ دیا اور کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحرا کی ریت کتنی گرم تھی۔ اصغر وہاں پڑے رہے اور دشمن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ فوجیوں میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوئی لیکن کوئی بھی بچے کو پانی دینے کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہ سب یزید سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ ایک ننھے بچے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ دینے کو تیار نہ تھے۔ ہرمالا نے اپنا دکش اٹھا لیا، بچے پر ایک تیر کا نشانہ لگایا۔ تیر گرم صحرا میں اڑ گیا۔ اصغر مسکرایا، اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی گردن کو تیر آ لیا۔ کوئی مہذب ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آگے کیا ہوا۔
वो आवाज़ हमेशा के लिए रुक गई। असगर अभी भी अपने वालिद के बाजुओं पे पड़ा था। इमाम हुसैन ने असगर की गर्दन को नीचे रखा, ने तीर देखा, गर्दन देखी और अली असगर की मुस्कुराहट देखी, और फिर इन्हें मजीद कुछ नजर नहीं आया। एक लम्हे के लिए सब कुछ तारीक हो गया। करबला में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ फरात की लहरों की आवाज ही थी। यहां तक कि दुश्मन भी दंग रह गया। आहिस्ता आहिस्ता हजरत हुसैन का रुख मुड़ा। उन्होंने अपने बाजुओं में 6 माह के बच्चे को देखा जिसका गला कटा हुआ था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इमाम हुसैन इस तीर को खत्म कर सके। आपकी हथेली में बच्चे के गले से टपकने वाला खून जमा हो गया। आसमान की तरफ देखा और फिर नीचे जमीन की तरफ। हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को अपने बाजुओं में लिया और खैमों की तरफ रवाना हो गए। दूर ही से आपको उम्मे रुबाब आंखों में इज़्तिराब, उम्मीद, खौफ और बेचैनी से खैमे के दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई दी, और उन्हें देखते ही ऐसे लगा कि आप पूरी ताकत से महरूम हो गए। उनकी माँ नहीं जानती थी कि इस बच्चे को अपनी पीठ पर अपनी माँ के पास ले जाना है, जो फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। रुबाब ने अपने शौहर के चेहरे को खून में ढका हुआ देखा और पुकारा, उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया? क्या उन्होंने इसे मारने से पहले इसे पानी का एक कतरा भी दिया? इमाम हुसैन ने कहा, मैंने उनसे इल्तिजा की कि वो इसे पानी दे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने इसे खून में भिगो दिया। रुबाब ने कहा, बराहे करम अली असगर को अपने हाथों से दफन करें। लिहाजा वो तलवार का इस्तेमाल करते हुए कब्र खोद कर अपने बेटे को सहरा की जलती रेत में दफन करने बैठ गए, और इसके बाद कहा, ए कादरे मुतलिक, गवाह रहना, मैंने अपना आखिरी फर्ज भी अदा कर दिया। 6 माह की उम्र में अली असगर को 10 अक्टूबर 680 ईस्वी या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की फौज ने इसकी गर्दन को तीर से शहीद कर दिया, जिसे आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये एक भी कुर्बानी हर इंसानी दिल को छूने के लिए काफी नहीं? खुदा ही उस सब्र को जानता है जो उसने इमाम हुसैन को अता किया और नाकाबिले बर्दाश्त आफात का सिलसिला बर्दाश्त किया। हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे और हमेशा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में गफलत से बचाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।